سورہ البقرہ دوسری سورت آیت نمبر 153 سے لے کر 156 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے، کہ میں نے جو آگے باتیں کرنی ہیں وہ کن سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے، مومنوں سے خطاب ہے، جو اللہ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ، ان ساری چیزوں پہ ایمان لا چکے ہیں، یہ ان کے لیے خطاب ہے۔ اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تم سے امتحان لوں گا۔ یہ ہے جلالی تربیت، میں تم سے امتحان لوں گا۔ اور 5 امتحان یہاں پہ ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا امتحان، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے نوکری نہیں ملے گی تو کیا ہوگا، میرے بچے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ یہ خوف ہے نا، خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے اور غم گزرے ہوئے کا ہوتا ہے۔ آنے والے وقت کے لیے بندے کے دل میں خوف ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہوا تو فصل خراب ہوگی تو کیا ہوگا، یہ خوف ہے۔ میری اولاد کوئی نہیں ہے، اتنی میری زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، کیا ہوگا، دل میں خوف ہے۔ تو پہلا امتحان کس چیز کا؟ خوف کا۔ دوسرا امتحان والجوع، غربت کا امتحان، تنگ دستی کا امتحان۔ یہ مومنوں سے بات ہو رہی ہے کہ میں تمہارے اوپر تنگ دستی کروں گا۔ اور تیسرا امتحان وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آپ کا حق حلال کا کمایا ہوا پیسہ، آپ نے کوئی 2 نمبری نہیں کی، حق حلال کا پیسہ کمایا ہوا، وہ دولت میں ضائع کر دیتا ہوں، اور ضائع کر کے آپ کا امتحان لیتا ہوں کہ بندہ کرتا کیا ہے۔ اس کے بعد وَالْأَنفُسِ، کسی کی جان لے کے، کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، بڑا اچھا یار، محرم، راز، دوست، اس کی جان لے لی، یا آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیا، یہ انفس میں سارا کچھ آتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ دے کے میں دیکھتا ہوں کہ اس دوران بندہ میرے ساتھ کس طرح سے اپنا وتیرہ رکھتا ہے۔ میں تو اس کو سارا کچھ دیتا جا رہا ہوں، بندہ میرے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ اور آخر فرمایا ہوا وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ میں نے ایک محنت کی، گندم لگائی، اس کے لیے ڈی اے پی ڈالی، بڑا اس کے اوپر جناب سپرے شپرے کیے، یہ سارا کچھ میں نے کر لیا۔ اب میرا نتیجہ کیا ہے کہ میری کنک بڑی اچھی بنے گی اور گھر آ جائے گی۔ سارا کچھ کر لیا، تیار کر لیا، اس کا نتیجہ ثمر کیا تھا کہ وہ فصل میرے گھر آئے۔ لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا، اس کے اوپر کوئی یا اللہ باری ہو گئی، گڑا پڑ گیا، وہ ساری کی ساری فصل ضائع ہو گئی۔ آپ کی نیت خراب نہیں تھی، آپ کی محنت بھی پوری تھی، لیکن اس سارے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ خراب کر کے اب دیکھنا ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ مومن سے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے توکل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب توکل کیا چیز ہے؟ توکل کے 3 درجے ہیں۔ توکل کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ
آپ نے اپنے ذہن میں کوئی کام سوچا، میں نے یہ کام کر، مثال کے طور پہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، یہ میرا ایک، میں نے اپنے ذہن میں پروجیکٹ سوچا، ایک کام سوچا کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ جس طرح میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں نے یتیم بچوں کے لیے ادارہ بنانا ہے، تو یہ میں نے سوچا۔ اب سب سے پہلا جو توکل ہے وہ یہ ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہے، جو سوچنا ہے، یہاں پہ توکل یہ ہے کہ یہ کام ان حدود میں ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہیں، ان سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو چوری چکاری کا یا آپ کہیں گے کہ میں فلانے کا نقصان کرنا ہے، اگر میں اپنے شریکاں دی زمین قلعہ ایک دبا گیا تو میں ایک مرلہ غوث پاک دے نام دا کڈاں گا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی حدود سے باہر نکل گئے۔ تو آپ نے جو بھی کام سوچنا ہے اس میں پہلا درجہ توکل کا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ توکل کا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک کام چن لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں، جتنی آپ کی انرجی ہے، جو آپ کا اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جو آپ کو پیسہ دیا ہو، جو کچھ بھی دیا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے اوپر لگائیں اور اس میں پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ یہ آپ کے توکل کا دوسرا درجہ ہے۔ آپ نے اس کے اوپر پورا زور لگانا ہے، پوری محنت کرنی ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہے اس کا نتیجہ۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ نتیجہ، کہ جو آپ نے محنت کی، جو آپ نے کام سوچا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نتیجہ کس کے اختیار میں؟ وہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اب اس نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا کہ خدا تعالیٰ جو کرے گا، جو نتیجہ نکالے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ اللہ جو نتیجہ نکالے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ توکل کے 3 درجے ہیں، اور اسی میں یہ ثمرات کے زمرے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے کا سارا اللہ پہ توکل بندے کا ہونا چاہیے۔